تین قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کو میرا خدا بھی دیکھ کر مسکرا پڑتا ہے۔ تین قسم کی عورتیں ایسی ہیں جو بیٹھی تو زمین کے اوپر ہوتی ہیں پر خدا تعالیٰ ان کو دیکھ کر عرش برین کے اوپر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ بیٹھی تو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں پر ان کا تذکرہ خدا اپنے فرشتوں کی جماعت میں کر رہا ہوتا ہے۔ آخر وہ تین خوش نصیب عورتیں کون سی ہیں جن کو میرا اللہ دیکھ کر، میرا خدا بھی دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور ان کا ذکر جو ہے وہ فرشتوں کی مجلس کے اندر کر رہا ہے؟ وہ تین خوش نصیب عورتیں کون ہیں؟ ایک دن حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، لوگوں کو زندگی کے طور طریقے بتا رہے تھے کہ زندگی ہم نے گزارنی کس طرح ہے۔ اللہ نے تخلیق انسان کا، اللہ کا مقصد کیا تھا، خدا نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے بنانے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے ہمیں دنیا پر کیوں بھیجا ہے۔ آپ فرما رہے تھے رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ آپ زندگی کے طور طریقے بتا رہے تھے، وعظ و نصیحت اپنے سامنے بیٹھوں کو بتا رہے تھے اور موضوع چھڑا ہوا تھا حقوق العباد کا، والدین کے حقوق، بیوی اور بچوں کے حقوق، میاں اور بیوی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، حقوق العباد کا موضوع چھڑا ہوا تھا۔ اس مجلس کے اندر ایک بندہ کھڑا ہو گیا، ایک شخص کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے سرکار یہ بتائے کہ اگر ہم نے شادی کرنی ہو تو شادی کے لیے کس عورت کا انتخاب کرنا چاہیے؟ ہم شادی کون سی عورت کے ساتھ کریں؟ کون سی عورت کو منتخب کریں شادی کے لیے، نکاح کے لیے؟ آپ نے فرمایا آپ شادی اس عورت کے ساتھ کریں جس عورت کو میرا خدا دیکھ کر عرش پر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ عرض کی گئی سرکار یہ بتائیں خدا کس عورت کو دیکھ کر مسکراتا ہے؟ وہ کون سی خوش نصیب عورت ہے جس کو خدا تعالیٰ عرش عظیم کے اوپر بیٹھ کر، عرش برین کے اوپر بیٹھ کے دیکھ کر مسکرا رہا ہے؟ وہ کون سی خوش نصیب عورت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تین قسم کی عورت ہیں، ایک عورت نہیں، دو نہیں، وہ تین عورتیں ہیں جن کو دیکھ کر وہ بیٹھی تو زمین پہ ہوتی ہیں پر خدا تعالیٰ ان کو دیکھ کر عرش کے اوپر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ عرض کی گئی سرکار وہ کون سی عورت ہے؟ آپ نے فرمایا نمبر ایک، جو عورت 5 وقت کی نمازی ہو، 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہو، نماز نہ چھوڑتی ہو، وہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتی ہو۔ صرف اتنا تک نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جب وہ 5 نمازیں پڑھ لے، نماز عشاء کے بعد جب وہ بستر آرام پر آ جائے، جب وہ اپنے بستر کے اوپر آ جائے نماز عشاء کے بعد، پھر وہ جب سوئے تو ناول پڑھتی نہ سو جائے، پھر وہ جب سوئے تو فلمیں اور ڈرامے دیکھتی، میوزک سنتی نہ سو جائے، جب وہ سو جائے، جب وہ سوئے بستر آرام پر آئے تو اس کی زبان پر یا رب کا قرآن ہو یا میرے محمد کا فرمان ہو، اس کی زبان کے اوپر یا تلاوت قرآن ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتی ہو، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتی ہوئی جب وہ بستر آرام پر سو جاتی ہے، پھر جب سو جاتی ہے تو وقت گزرتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، گزرتا جاتا ہے، جب رات کا آخری وقت آتا ہے، جب رات کا آخری پہر آتا ہے، جب ساری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، پرندے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، چرند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جانور سوئے ہوئے ہوتے ہیں، پوری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، آخری رات کے آخری پہر کے اندر پھر اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، پھر اس کے دل کرتا ہے کہ پوری کائنات سوئی ہوئی ہے، پرندے سوئے ہوئے ہیں، چرند سوئے ہوئے ہیں، جانور سوئے ہوئے ہیں، پوری کائنات اب سوئی ہوئی ہے، کیوں نہ میں اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر مصلی عبادت پر آ جاؤں، سر سجدے میں جھکاؤں، خدا تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گناہوں کی معافی طلب کروں اور خدا تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں جب وہ عورت سوتی ہے، پھر وہ جب پوری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ اٹھتی ہے، بستر نرم اور گرم چھوڑ کر اٹھتی ہے، باہر ٹھنڈا پانی ہے، باہر سردی کا موسم ہے، جب وہ جاتی ہے واش روم کے اندر، ٹوٹی نل کھولتی ہے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ جب وہ وضو کرتی ہے، وضو کرتے پھر وہ جب آتی ہے تو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مصلے کو اٹھاتی ہے، مصلے کو اٹھا کر مصلا بچھا کر کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ پھر وہ نماز شروع کرتی ہے، نماز تہجد ادا کرتی ہے۔ نماز تہجد کے اندر جب وہ قیام کرتی ہے، پھر رکوع کرتی ہے، جب وہ عورت سجدے کے اندر جاتی ہے، یہ وقت ہے نماز تہجد کا، جب وہ سجدے کے اندر آتی ہے پھر خدا تعالیٰ اس عورت کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔
جب وہ نماز تہجد ادا فرماتی ہے، نماز تہجد جو عورت پڑھتی ہے، نماز پنجگانہ بھی پابندی کے ساتھ پڑھے، آپ نے فرمایا پھر جب وہ رات کا آخری پہر آ جائے، رات کا آخری حصہ آ جائے، اس کے اندر اٹھ کر بستر چھوڑ کر، نرم اور گرم بستر چھوڑ کر جب وہ مصلی عبادت پہ آتی ہے، سر سجدے میں جھکاتی ہے، جب سر سجدے کے اندر ہوتا ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اس وقت خدا تعالی عرش عظیم کے اوپر بیٹھ کر اس عورت کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ پہلی عورت یہ ہے، خدا کی قسم ہے، نماز تہجد ایک ایسی لاڈلی خدا کی عبادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز تہجد کے وقت اٹھ کر تو مجھ سے کچھ مانگ تو صحیح، اس وقت خدا فرما رہا ہوتا ہے کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مصیبتوں سے پریشانیوں سے چھٹکارا مانگنے والا، میں خدا تعالیٰ اسے عطا فرما دوں، کوئی ہے بچوں کی روزی اور روٹی مانگنے والا، میں رب تعالیٰ اس کے رزق کے اندر فراخی عطا فرما دوں، اس کا رزق تنگ نہ کروں، اس کے فراخی رزق عطا فرما دوں۔ اس وقت خدا تعالیٰ آواز دے کر کہہ رہا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے نا، اللہ ان کو دیکھ کر کیوں مسکرا رہا ہے؟ قرآن کے اندر ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم زمین کے اوپر بیٹھ کر، اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں عرش برین کے اوپر بیٹھ کر تمہارا ذکر کروں گا، فرشتوں کے اندر ذکر کروں گا، تم انسانوں کے اندر کرو میں فرشتوں کے اندر کروں گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ایک بات یاد آئی یہاں پر، میرے پیر تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت، وہ پیر جو فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ میرے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں آپ ایک دن بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر انوار پر تشریف آوری ہوئی، آپ حاضر ہوئے، اور جب آپ مزار پر حاضر ہوئے تو وہاں پر آوازیں آ رہی تھیں، یا فرید حق فرید، یا فرید حق فرید، یا فرید حق فرید۔ کسی نے آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ لیا سرکار یہ بتائیں یہ یا فرید کہنا، حق فرید کہنا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا بندہ مشرک نہیں ہو جاتا اس سے کہنے سے، اس کے کہنے سے؟ آپ نے فرمایا اے پاگل تو کہہ رہا ہے بندہ یا فرید حق فرید کہنے سے مشرک ہو جاتا ہے، اگر میرے علی سے پوچھتا ہے تو اس وقت خدا بھی یا فرید حق فرید فرما رہا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا، آپ نے نہیں پڑھا قرآن کے اندر ہے اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم نے نہیں پڑھا کہ جو بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے، خدا کا ذکر زمین کے اوپر بیٹھ کے کرتا ہے، خدا اس کا ذکر عرش برین کے اوپر بیٹھ کے کرتا ہے۔ اس کا معنی ایک یہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے تو زندگی کے اندر میرا ذکر کرتا رہے، پھر جب تو دنیا سے چلا جائے گا اللہ فرماتا ہے تیری مزار پر کائنات کو نہ جھکا دوں تو مجھے بھی محمد کا رب نہ کہنا، اللہ فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا ساری زندگی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تو اللہ اللہ کہتے ہوئے گزار دیا ہے، اس لیے آپ نے اللہ اللہ کہتے ہوئے گزار دیا ہے، اب ان کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ فرمایا نمبر 1، جو عورت نماز تہجد ادا کرتی ہو، نماز پنجگانہ بھی پڑھتی ہو، نماز تہجد بھی ادا کرتی ہو، خدا اس وقت جب وہ سجدے میں جاتی ہے نماز تہجد کے وقت اللہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا جو عورت گھر والے کی فرما بردار ہو، جو عورت شوہر کی فرما بردار ہو، خوبصورت ہونے کے باوجود، زمانے کی عورتوں سے خوبصورت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اپنے شوہر کی اتباع کرتی ہو، شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، شوہر کے حکم مانتی ہو، فرمایا وہ عورت بھی، جب وہ عورت شوہر کی فرما برداری کر رہی ہوتی ہے، جب وہ شوہر کی اتباع اور تابع داری کر رہی ہوتی ہے، خدا اسے عرش عظیم پر بیٹھ کے دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اور نمبر 3، جب مرد گھر سے جاتا ہے، جب اس کا شوہر گھر سے جاتا ہے، بیوی کا شوہر جب گھر سے جاتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جاتی ہے، پھر وہ عورت اپنے مرد کو کہتی ہے کہ اللہ تیری قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، اللہ تمہیں شر شیطان اور دشمن کے وار سے محفوظ فرمائے، اللہ تیری قدم قدم پہ حفاظت فرمائے، اور ہاں جب واپس آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، حلال کی روٹی اور روزی لے کے آنا، میرے اور میرے بچوں کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے حلال کا رزق کما کے آنا، حرام کا رزق ہمیں نہیں کھلانا، حرام کا رزق ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، 1-2 دن بھوکا رہ کر برداشت تو کر سکتے ہیں، پر حرام کھانا ہم برداشت نہیں کر سکتے، حرام ہم کبھی نہیں کھائیں گے، حلال ہی کھائیں گے۔ یہ 3 عورتیں ہیں جن کو میرا اللہ عرش عظیم کے اوپر بیٹھ کر دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکرا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس
اس بندے نے سوال کیا کس عورت کے ساتھ شادی کرنی چاہیے؟ فرمایا جس میں یہ 3 عادتیں پائی جاتی ہوں اس عورت کے ساتھ شادی کرنا جس کو خدا بھی دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق